اور پھر وہ کہتے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لا قدست امہ، کوئی امت کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی اس دنیا میں، گناہوں میں ملوث رہے گی، خدا کی لعنت اس امت پہ پڑتی رہے گی، ناپاک رہے گی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے فرمایا اور کس سے کہا، یہ بھی حدیث میں آیا، ابن ماجہ نے صدقات میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدینہ منورہ میں حالات بہت تنگی کے چل رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینن کان علیہ، اس کا قرضہ ادا کرنا تھا، فاشتد علیہ، وہ آ کے بیٹھ ہی گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ ادا کرو، حتیٰ قال لہ احرج الیک، اس نے کہا لاؤ میرا قرضہ واپس دو مجھے، نہیں تو میں پیش آؤں گا بڑی سختی سے اور بھی۔ فانتہرہ اصحاب، صحابہ رضی اللہ عنہ بیچ میں آئے، انہوں نے کہا کہ ویحک تدری من تکلم، تمہیں پتہ نہیں ہے کس ہستی سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا انی اطلب حقی، مجھے نہیں پتا جو بھی ہوں وہ، میں اپنا حق طلب کر رہا ہوں، مجھے میرا حق ملنا چاہیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دھمکیاں سنتے رہے کہ میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا، اور فرمایا حلا مع صاحب الحق کنتم، کیا بات ہے، دنیا کی ساری عدالتیں ہیچ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے نیچے رکھنے کے قابل۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا ایک آدمی سچ بات کہہ رہا ہے اور تم سچائی سے اسے روکتے ہو، ڈوب مرے ہم، ڈوب مرے جب ہم سچ بولتے ہیں تو جو سچ بول رہا ہوتا ہے کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے عہدے عزیز ہوتے ہیں، ہمیں مال عزیز ہوتا ہے، ہماری اولاد میں جو سچ بولے، چونکہ کما کے لاتا ہے نا، اس سے اس کے سچ کے اس کے جھوٹ کی تردید نہیں کرنی، اس کا خیال کرنا ہے، اس سے کہ سچ نہیں بولتا نا، ڈوب مرے ہم۔ غلط پارکنگ کی ہے، چونکہ فوجی نے کیا، اس سے توبہ، اس کے سامنے بول سکتا ہے کوئی؟ جی ایچ کیو کا ڈرائیور ہے، اشارہ توڑ رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم سب منافق لوگ، ہم سب حق کی حمایت نہیں کرتے، سچائی کی حمایت نہیں کرتے۔ کمال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے رہا ہے، توہین آمیز الفاظ کہہ رہا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلا مع صاحب الحق کنتم، تم سچائی کا ساتھ نہیں دیتے، تم سچی بات نہیں کہتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور خولہ کو بلاؤ۔ خولہ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تھا، اور خولہ ان ممتاز خواتین میں تھی مدینہ منورہ میں جن کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شفقت اور رجحان تھا۔ بڑے بڑے مسائل میں خولہ کی بات آئی ہے۔ اب فرمایا خولہ کو بلاؤ، بنت قیس کو۔ وہ آئیں تو فرمایا ان کانا عندک تمرن، خولہ اگر آپ کے گھر میں کھجوریں ہوں، کچھ بچائی ہوئی ہوں، فقل زیدہ، مجھے وہ قرض کے طور پہ دے دو، حتیٰ یاتی نا تمرنا، یہاں تک کہ میرے جو اپنے باغ ہیں اس کی فصل اترے گی، اور فنقضی کا، جتنی آپ دیں گی کھجوریں میں اتنی لوٹا دوں گا۔ فقالت نام بے ابی انت یا رسول اللہ، ان کا اللہ کے رسول میرے والد آپ پہ فدا، آپ پہ قربان، کیوں نہیں، میں لاتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں لانا، اسے لے جاؤ اور اس کا قرض ادا کر دو۔ فقضاء الاعرابی، اس بدو کا قرض ادا ہو گیا، وہ آیا کھجوریں کھا رہا تھا۔ فقال اوفیتا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا قرضہ ادا کر دیا، اوف اللہ لک، اللہ آپ کو بھی اسی طرح اپنی نعمتوں سے نوازے جیسے آپ نے مجھے دے دیا۔ وہ توہین آمیز جملے، وہ سب کچھ، وہ ڈرانا اور دھمکانا کہ میں سختی سے پیش آؤں گا، آج ہی میرا قرض لاؤ، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل۔ ماں نے کوئی جنا ہے ایسا
جو ایسی ہستیوں کے سچ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں نا، ہم پکے منافق، کبھی جو سچ کا ساتھ دے۔ فقال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ اولئک خیار الناس، جو لوگ سچ کا ساتھ دیتے ہیں نا لوگوں، وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ انہ لا قدست امت، دنیا میں کوئی امت کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی، لا شاخص الضعیف فیہا حقہ، جب تک کہ وہ غریب کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا حق نہ دلوائیں اور جو امیر ہے اس کو نیچے نہ گرا دیں۔ ہماری زمینوں کے قبضے، صاف پتہ ہے کہ یہ زمین بھائی کی ہے، صاف پتہ ہے یہ زمین بہنوئی کی ہے، چونکہ والد کہتے ہیں میری ہے تو اس لیے والد کا ساتھ دینا ہے، بہنوئی کا ساتھ نہیں دینا، حالانکہ وہ حق پہ ہے اور پتہ ہے حق پہ ہے۔ پھر یہ دعوے کرتے ہیں پاکستان پاک وطن، خود سوچو یہ پاک وطن ہے جہاں کی کورٹس پوری طرح سیاست میں ملوث ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ فیصلے ظلم پہ مبنی ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ قید جو ہے یہ ظلم پہ مبنی ہے، سب جانتے ہیں کہ پیسے لے کے فیصلہ کر رہا ہوں، ٹیلی فون سن سن کے میں فیصلے کر رہا ہوں۔ کوئی اسے پوچھے کہ یہ تو تم یہاں ہو نا، اللہ کے ہاں جب پہنچو گے اور خدا نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا اور انصاف نہ کرنے کی وجہ سے تم ناپاک مرے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا قدست امہ، کوئی امت پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ غریب کمزور کا حق وصول کر کے اسے دے نہ دے۔ ہم منافق، زندگی کو سوچو پیچھے، کتنے ہی مواقع پہ حق ہماری بہو کے ساتھ تھا، ہم اس لیے نہیں بول پائے کہ ایک طرف بہن ہے۔ سب سے زیادہ قابل تقلید اسوہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جب ان کی صاحبزادی صاحبہ پہ تہمت لگی، اس سارے قصے کو کبھی غور سے پڑھو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارے قصے میں ایک دو جملوں کے علاوہ کچھ نہیں، بالکل خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ ابو میرے معاملے میں آپ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے آپ کی بیٹی کا کردار کیا ہے؟ تو بس یہ فرمایا عائشہ وہ اللہ کے رسول ہے، اس لیے ڈوب مرنا چاہیے۔ صبح موت آنی ہے تو شام کو خدا ان پہ موت طاری کر دے جو حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور خدا ان کی اولاد اور ان کے مالوں سے برکتیں چھین لے جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لا قدست، کبھی پاک نہیں ہو سکتی، تو قدوس یہ پاکی کے لیے فرمایا ہے۔